اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے ناف۔ ناف، جہاں آپ دنیا میں مختلف سائن، مختلف مشاہدات اور اللہ کی مختلف نعمتوں پر نظر کرتے ہیں، وہاں ایک نعمت انسان کے اپنے جسم میں موجود ہے، جسے دیکھ کر، جس کی اہمیت کو سمجھ کر اللہ کی وحدانیت کا انسان اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستو، دنیا میں اس ناف کو انسانی باڈی کا بٹن بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسی ناف کے ساتھ تقریباً 72,000 رگیں جڑی ہوئی ہیں انسان کی، اور اگر ان رگوں کو پھیلا دیا جائے تو پورے روئے زمین کے تقریباً 2 راؤنڈ لگ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ناف بظاہر تو ایک معمولی سا ایک آلہ یا معمولی سا ایک عضو انسان کی باڈی کا لگتا ہے، لیکن قوتوں میں توازن برقرار رکھنے کا ایک مین مرکز ہے۔ خواہ انسان چلنے پھرنے میں لے لیں، اٹھنے بیٹھنے میں لے لیں، یا خواہ جس طرح بھی ہو، قوت کا توازن برقرار رکھنے میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے ناف۔ طبی سائنس کہتے ہیں کہ ناف، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کی وہ ناف کٹ کر دی جاتی ہے تو بس اس کا تعلق اس کے بعد سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن روحانیت پسندوں کا قول یہ ہے، اور ہمیشہ سے رہا ہے، کہ ان کے ہاں تمام ثقافتوں میں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر زمانے میں ناف کی ایک بہت بڑی اہمیت رہی ہے ان کے نزدیک۔ اور اسی طرح زندگی کی توانائی ناف سے جڑی ہوئی ہے، نہ کہ دل اور دماغ سے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہم فیصلے، قوت اور دانائی انسان کی عقل اور دماغ سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل قوت کا مرکز، توانائی کا مرکز جو ہے وہ ناف ہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات جان کر بھی ہمیں حیرت ہوگی کہ انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے ناف سے شروع ہوتی ہے، بعد میں جا کر دماغ، دل اور باقی پارٹ آف دا باڈی بننا اسٹارٹ ہوتے ہیں، اور نشو و نما ہوتی ہے تمام اعضاء کی پھر۔ اور عام طور پر ہماری زندگی کی حرکت جو ہے ناف سے دماغ کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ دماغ سے ناف کی طرف۔ ہاں، لیکن سالکین حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کی حرکت اس کے برعکس ہے، یعنی ناف سے دماغ کی طرف ہے۔ عام طور پر تو ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ دماغ سے ناف کی طرف حرکت ہوتی ہے، لیکن سالکین کا قول یہ ہے کہ ناف سے دماغ کی طرف حرکت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ انسان دن بھر سینے سے سانس لیتا ہے، لیکن جب وہ سوتا ہے تو ناف سے سانس لیتا ہے۔ اسی طرح جب کبھی حادثہ ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی دھماکہ ہوتا ہے، تو اس کا اثر ڈائریکٹ ناف کے اوپر پڑتا ہے، نہ کہ دماغ اور دل کے اوپر۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارا دل اور دماغ اسے محسوس کرتے ہیں، اس سے دھڑکتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عقل دہل گئی ہے، دل دہل گیا ہے، لیکن ناظرین گرامی، اصل میں اثر جو ہے، امپیکٹ جو ہے، وہ ہماری ناف پر ہی پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد باقی اعضاء جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سائنس کے مطابق جب انسان کی موت ہوتی ہے، انسان کے مرنے کے بعد 3 گھنٹے تک انسان کی ناف گرم رہتی ہے۔ کیوں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ ناف کی اپنی ایک زندگی ہے،
جو انسان کے مرنے کے بعد بھی 3 گھنٹے تک وہ گرم رہتی ہے، گویا کہ ایک خاص عضو ہے، ایک خاص حصہ ہے جسم کا۔ یہ تو وہ کمالات ہیں، یہ تو وہ معلومات اور انفارمیشن ہیں جو ناف سے متعلق ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اصل جو ٹاپک اور موضوع ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر ناف کی بیماری ہو جائے، انسان کو ناف چڑھ جائے، اور ہزاروں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس وقت، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ناف ہو جاتی ہے؟ ناف کی وجوہات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب انسان گرم غذا زیادہ استعمال کرتا ہے، غذائیت یا اور جسم میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناف کچھ رگیں ہیں جو کھنچ جاتی ہیں انسان کے جسم میں، جس کی وجہ سے انسان کو بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو وہ جکڑ کر بالکل بٹھا دیتی ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ تجربہ ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اس کا علاج بھی ہے، شرعاً بھی اس کا علاج ہے۔ تو مین مقصد اس ویڈیو کے بنانے کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اگر اس بیماری میں مبتلا ہے، اس طرح کی سچویشنز یا کنڈیشنز میں مبتلا ہے، تو آپ میرے اس نمبر پر اس چینل کے تھرو کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہیں سے بیٹھے بیٹھے صرف ایک فون کال کے اوپر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔